حضرت شہید ٹیپو سلطان کے تعلق سے، ان کی شجاعت کے تعلق سے، ان کی ہمت اور ان کی آرگنائزنگ کیپیسٹی کے تعلق سے ہم جتنا جانتے ہیں، جتنا بولتے ہیں، اس کو لے کر ایک پولیٹکس چل رہی ہے۔ مسجد کو لے کر، اذان کو لے کر، برقعے کو لے کر، اردو کو لے کر، حلال کو لے کر، قبرستان کو لے کر یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اسپیشلی الیکشن کے دنوں میں یہ چیزوں کو کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ کیوں اسکاف کے معاملے کو اٹھایا جاتا ہے؟ یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 5 سال میں 4 مہینے الیکشن کے گزرتے ہیں۔ 4.5 سال جو لوگ سیاست کو نہیں جانتے وہ آخر کے 4 مہینے آ کے سیاست کرتے ہیں۔ یہاں پہ سبجیکٹ کیا ہے، سیاست کے معنی کیا ہے، اور کیوں یہ چیلے لوگ کونسلر اور ایم ایل اے کے پیچھے دندناتے پھرتے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر 4.5 سال تک جو کرپشن چلتا ہے اس کا ایک حصے دار وہ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ چرنڈی ڈالنے کے وقت میں، ٹار روڈ ڈالنے کے وقت میں، کوئی بھی اسکیم آتی ہے اس کے تعلق سے وہ جو ہے کچھ نہ کچھ ان کا ایک شیئرنگ ہوتا ہے۔ وہ شیئرنگ میں جو بینیفٹ ان کو ملتا ہے، وہ بینیفٹ کا خرچ وہ الیکشن کے دنوں میں کولی کرتے ہوئے ان کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چاکلیٹ دیا جاتا ہے، شہد دیا جاتا ہے کہ آئندہ دنوں میں اگر میں ایم ایل اے بنوں گا، میں کونسلر بنوں گا تو تمہیں یہ دیا جائے گا، وہ دیا جائے گا۔ اس طریقے سے ان کو ایک آس دلا کر، ان کو خواہش دلا کر ان کو جو ہے الیکشن کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا یہ پورے ہندوستان میں کیڈر بیس سسٹم کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، مخلص افراد کے ساتھ، ایک میکانزم کے ساتھ ہمیں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ایس ڈی پی آئی کیوں پارٹی بنائی ہے؟ کیوں الیکشن کے دنوں میں کنٹیسٹ کرتی ہے؟ کیوں اسے ووٹ دینا چاہیے؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ سوال کا جواب جب تک عوام کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک ایس ڈی پی آئی کی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں رہے گی۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ایس ڈی پی آئی تو ایک چھوٹی پارٹی ہے، اس کا ایم پی نہیں ہے، اس کا ایم ایل اے نہیں ہے، ان کے پاس ابھی بھی کونسلرز بہت کم ہیں، یہ کیسے جیتیں گے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یہ کون بولتے ہیں؟ یہ وہ لوگ بولتے ہیں، یہ وہ لوگ پروپیگنڈا ادا کرتے ہیں جو دوسری پارٹیوں کے چیلے بن چکے ہیں، وہ بک ہو چکے ہیں۔ اس میں بہت سے مسجدوں اور درگاہوں کے اندر بھی یہ بات چل رہی ہے کہ پارٹی تو بہت اچھی ہے لیکن بہت چھوٹی ہے، پارٹی تو بہت سچی ہے لیکن اس کی طاقت بہت کم ہے۔ یہ لوگ کیسے ایوانوں میں چلے جائیں گے، کیسے ویدھان سودا میں جائیں گے؟ یہ کنفیوژن پیدا کیا جا رہا ہے۔ میں یہاں پر آپ کو یہ بات بولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تقریباً 13 سال ہوئے ہم پارٹی شروع کیے ہوئے۔ یہ پارٹی شروع کرنے کے وقت میں ہمیں معلوم تھا کہ حالات کیا کیا آئیں گے، کمپٹیشن کس کے ساتھ رہے گا، اور ہمارے پاس پیسے کی کتنی ضرورت پڑے گی، کیڈرز کی کتنی ضرورت پڑے گی، کتنی محنت کے بعد ہم وہ لیول کو آ سکتے ہیں۔ اس کے تعلق سے ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت تھی۔ ہم نے سوچا، ہم ایک ہی چلے تھے منزل کی طرف، جوں جوں چلتے گئے کارواں بنتا گیا۔ دیکھیے آج ہمارے پاس نیشنل کمیٹی ہے 50 پر 2 افراد کی، پھر تقریباً 20 پر 6 اسٹیٹس کے اندر ہماری کمیٹیاں، 20 پر 6 اسٹیٹس، اس میں یو پی بھی ہے، بہار بھی ہے، گجرات بھی ہے، منی پور بھی ہے، ویسٹ بنگال بھی ہے، اسی طرح کیرلا بھی ہے، تمل ناڈو بھی ہے، آندھرا بھی ہے۔ بولنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ ہم بڑے بڑے چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے ہم یہاں پر چل رہے ہیں۔ یہ ہار دلالے کے تاج پہننے والا پلیٹ فارم نہیں ہے۔ ہم روزانہ قربانیوں کے ساتھ ڈٹ کر جھوٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں، غنڈوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، ایجنسیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ کرتے 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 ہم منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے،
اور یہ راستے میں لوگ بہت زیادہ بھیڑ کی شکل میں نہیں آئیں گے، ایک ایک آدمی بہت ہلکا ہلکا آئیں گے۔ بہت سے لوگ سوشل میڈیا میں ہماری تعریف کریں گے، کھل کے سامنے نہیں آئیں گے، چونکہ ان کو معلوم ہے یہاں پر آئیں گے تو دشمنی مول لینا پڑے گا۔ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں، یہ پارٹی کا آدمی ہے، وہ پارٹی کا آدمی ہے، ہمارا کیا ہوگا، یہ تمام ایک خوف کے ذریعے سے ہمارے ساتھ جڑنے میں بہت سے لوگ خاموش ہیں۔ لیکن جب ووٹ دینے کا وقت آ رہا ہے تو ووٹ ہمیں مل رہا ہے۔ گزشتہ الیکشنز میں ایک جگہ 35,000 ووٹ ملے ہیں، ایک جگہ 20,000 ووٹ ملے ہیں، ایک جگہ 18,000 ووٹ ملے ہیں۔ یہ جو ووٹ ہے ابھی بھی ہمت نہیں ہونے کے باوجود، بزدلی اور خوف کے باوجود اتنا ووٹ ہمیں ملا ہے۔ جب ہمت کے ساتھ ایک ارادہ کر کے مصمم ہو کر اگر ووٹ دیں گے تو کتنا ووٹ ملے گا؟ بنگلور کے اندر صرف ایک وارڈ کے اندر 10,000 ووٹ ہمیں ملا ہے۔ ایک وارڈ کے اندر 10,000 ووٹ ملتا ہے تو آپ ہی بتاؤ ایک اسمبلی کے اندر کتنا ووٹ ملے گا؟ ایک اسمبلی کے اندر جو ووٹ ملتا ہے، اگر 40, 50, 60 ہزار کا جو ووٹ ملتا ہے تو یہ ووٹ اکٹھا ہونے کی وجہ سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ایک نمائندہ اسمبلی کے اندر جائے گا۔ اب سوال یہ ہے آپ کا نمائندے کا معنی کیا ہے؟ آپ کے نمائندے کا معنی یہ ہے کہ وہ آپ کی آواز میں بولے گا، آپ کے مسائل کے بارے میں بولے گا، آپ کو حقوق دلانے کی کوشش کرے گا۔ یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ ایک گھر کے اندر 10-12 ووٹ ہیں تو ہماری پوری فیملی بیٹھ کے کیلکولیشن کر لیتے ہیں کہ میرے پاس تو 12 ووٹ ہیں، 12 ووٹ کو 500 روپے سے ملٹیپلائی کیے تو کتنے ہوئے؟ اتنے ووٹ ہوئے۔ 6,000 کی ویلیو ہے ہماری۔ اگر کسی کے پاس 30 ووٹ ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اتنی ویلیو ہوگی۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ 500 نہیں 2,000 روپے سے کیلکولیٹ کرو، چونکہ آئندہ زمانہ بڑا کاسٹلی ہے، تو 2,000 کے حساب سے، 5,000 کے حساب سے۔ بہت سے چودھریوں کو ہم نے دیکھا کہ جو مجھے 5 لاکھ روپے دے گا میں اس کے لیے کام کروں گا، تو اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ 5 لاکھ کی ہوگی۔ تو اس طریقے سے الگ الگ کمیٹیاں، الگ الگ ذمہ دار حضرات، الگ الگ عمائدین اس طریقے سے اپنا ایک کیلکولیشن کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر کیلکولیشن کرنا ہی ہے تو آپ صحیح طریقے سے کیلکولیٹ کرو۔ آپ کی قیمت صرف 500 روپے اور 5 لاکھ روپے کی نہیں ہے، آپ کی قیمت ایسی ہے اگر آپ چاہیں تو ویدھان سودا کے اندر ایک آدمی کو بھیج بھی سکتے ہیں اور ایک آدمی کو جانے سے روک بھی سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے گزشتہ مرتبہ ہم سب مل کر کانگریس کو ووٹ کیے تھے۔ کانگریس کو ووٹ اس لیے کیے تھے کہ سدھرامیا کی گورنمنٹ بہت اچھی گورنمنٹ ہے، سیکولر گورنمنٹ ہے اور وہ گورنمنٹ دوبارہ آنا چاہیے، یہ ایک خواہش تھی، بہت اچھی خواہش تھی۔ لیکن وہاں پر کیا ہوا؟ مینڈیٹ نہیں آیا، ان کو پوری اکثریت حاصل نہیں ہوئی۔ پھر ایک جڑوا آپس میں میل جول کر کے ایک گورنمنٹ بنائے، لیکن اس کے بعد 17 MLAs کانگریس اور JDS کے کہاں گئے؟ BJP کو گئے۔ ایک MLA کی قیمت کیا ہے؟ 40 کروڑ 50 کروڑ روپے۔ آپ کو جو 500 روپے 200 روپے دے کے جو ووٹ لے رہے ہیں وہ ریٹیل میں لے رہے ہیں، لینے کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہول سیل میں بیچ رہے ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریٹیل اور ہول سیل کا ایک بزنس الیکشن ہو چکا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مسلمان، SC ST دلت بھائی اور کرسچن بھائی یہ تمام مل کے آپس میں ایک ایسا گٹ جوڑ بنائیں، ایسا ایک مصمم ارادہ کریں کہ ہم اپنی ووٹ کی اہمیت کو ثابت کریں۔ ووٹ کی اہمیت کیا ہے؟ ووٹ کسی کو بھی دیں تو اس سے کیا ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اس مرتبہ 20,000 ووٹ لیے تو آئندہ آپ 40,000 ووٹ لے سکتے ہیں۔ اگر اسی مرتبہ آپ ووٹ نہیں لے رہے تو آئندہ کیسے سوچیں گے آپ کو ہمت کیسے آئے گی؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کنٹیسٹ کریں گے تو آپ کو ووٹ نہیں ملے گا، بہت کم ووٹ ملے گا، وہ ووٹ ملنے سے یہ ہارے گا یہ جیتے گا۔ اب تک کتنے لوگ ہارے، کتنے لوگ جیتے؟ ہارنے سے نہ کوئی نقصان ہوا، جیتنے سے نہ کوئی فائدہ ہوا۔ یہاں پہ سوال یہ ہے ہماری ووٹ کی طاقت کیا ہے؟
ہم اپنے ووٹوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کتنا بڑا قربانی ہم نے دیا ہے. 70 سال سے ہم نے اپنے ووٹوں کی اہمیت کو نہیں سمجھا. ہم کیا کیے؟ ایک آدمی آ کے اسپیچ کرتا ہے کہ اس کو ہرانا ہے. اچھا اس کو ہرانا ہے, اس کو ہرانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کو جتانا ہے. اس کو ہرانے کے لیے اس کو جتائیں گے تو 5 دن کی پولیٹکس ختم ہو جائے گی. وہ جیتے گا یا ہارے گا, پھر آپ کا کیا رہا؟ 5 سال تک آپ کے کتنے روڈ پینڈنگ ہیں, کتنا پانی کے مسائل پینڈنگ ہیں, جو منسپالٹی کے ایشوز ہیں اس میں کیا کیا پرابلم ہے, مسجد کے درگاہ کے ڈاکیومنٹیشن کا کتنا بڑا مسئلہ پینڈنگ ہے, پولیس اسٹیشن کے کتنے مسائل آپ کے پینڈنگ ہیں, نوجوانوں کی کتنی تربیت کا مسئلہ پینڈنگ ہے اور ان کو جابس نہیں ہیں, ان کے مسائل گھریلو مسائل ہیں. اس کو کون پورا کرے گا؟ اس کو پورا کرنے کے لیے ایک نمائندہ آپ کو ضروری ہے, اور وہ نمائندہ ودھان سودا تک پہنچنے کی جرنی اور سفر شروع کرنے والا ہونا چاہیے. یہاں سے نکلا ہے, ہو سکتا ہے آدھی دور جائے گا اور ایک مرتبہ پکیا پورا سفر مکمل کرے گا. اس وجہ سے ہم گاڑی نہیں چلا رہے ہیں کہ وہ گر جائے گا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو یہ کیسی جرنی ہے. اس وجہ سے امتحان نہیں لکھ رہے ہیں کہ فیل ہو جائے گا, اس لیے امتحان ہی نہیں لکھ رہے ہیں. اس لیے کھانا نہیں کھا رہے کہ لوز موشن ہو جائے گا, فوڈ پوائزننگ ہو جائے گی. یہ خوف جو ہے وہ انسان کو مار دیتا ہے. جو آدمی ڈر جاتا ہے وہ آدمی مر جاتا ہے. یہاں پر یہ ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ایک سلوگن آپ کو دیتا ہے. وہ سلوگن کیا ہے؟ بھوک سے آزادی, خوف سے آزادی. خوف, بھوک, یہ دو ایسی چیزیں ہیں کو ذلیل کر دیتے ہیں, انسان کو خاموش کر دیتے ہیں, انسان کو دیواروں تک دھکیل دیتے ہیں. بھوک کیا چیز ہے؟ بھوک کا مسئلہ یہ ہے کہ خرچہ 20 روپے کا ہے, آمدنی 10 روپے کی. ایک آدمی کماتا ہے, 15-20 بچے, نوجوان, بوڑھے, بیکاں سب اس کے اوپر ڈیپینڈ ہیں. یہ جو ہے خوف ہے بھوک کا. صبح سے لے کر شام تک عورتیں کھانا پکا رہی ہیں, اس کے لیے اخراجات پورے کون کرے گا؟ بہت سے نوجوان ایسے ہی پڑھے لکھے ہیں لیکن جاب نہیں مل رہا ہے ان کو, اور ان کے گھروں میں شادی بیاہ کا مسئلہ ہے, ان کے گھر کے ایڈوانس کا مسئلہ ہے, خرچ کا مسئلہ ہے, ان کے بچے پڑھ رہے ہیں اس کے ٹیوشن کا مسئلہ ہے, ان کی اسکول کی فیس کا مسئلہ ہے, یونیفارم کا مسئلہ ہے, گھر میں 2-3 لوگ بیمار ہیں ان کی علاج کا مسئلہ ہے, قرض لے لیا گیا ہے, چیٹی بننا ہے, فنڈ بننا ہے, یہ مسئلے ہیں. یہ مسئلے کی وجہ سے انسان کو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کمانا چاہیے. کمانے کے لیے میں کیا کرنا؟ 1 ووٹ کے بدلے میں 2000 روپے آتے تو وہ بھی چاہیے, 2-3 جگہ کے کوکر لینا پڑے تو وہ بھی چاہیے, ادھر سے ساری ملتی ہے تو وہ بھی چاہیے, اس کے پیچھے 4 راؤنڈ پھریں گے 10,000 روپے ملیں گے وہ بھی چاہیے. بی جے پی, کانگریس, JDS کوئی بھی بینر مفلر نہیں دیکھ رہا, ٹوپی میں ہے, جبے میں ہے, بی جے پی کے پیچھے پھر رہا ہے. برقع پہنی ہوئی عورتیں ہیں, دوسرے کو چہرہ تو سمجھ میں نہیں آتا اس لیے برقع پہن کے ان کے پیچھے پھر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا چہرہ وہ نہ دیکھتا ہو لیکن خالق تو آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور آپ کی وجہ سے کون سی پارٹی کا لیڈر جیت رہا ہے اور آپ کی وجہ سے کون سی پارٹی کا لیڈر ہار رہا ہے, اور کون قربانی دینے والے لوگ اتنی محنت کرنے کے باوجود, جیلوں کو جانے کے باوجود, قربانی دینے کے باوجود ان کی ہمتوں کو کون توڑ رہا ہے, یہ خدا دیکھ رہا ہے. کون کووڈ کے وقت میں جنازے اٹھائے تھے, میتیں اٹھائی تھی, خدا کو معلوم ہے. اور ویسی پارٹی کے ساتھ کون کون پیٹ پیچھے کیا کیا بول رہا ہے اور اس کا کیا کیا فائدہ اٹھا رہا ہے, حلق کے اندر اس کے کیا جا رہا ہے اور کان میں کسی کے کیا بھونک رہا ہے, یہ تمام چیزیں خالق کے سامنے ہیں. وہ تمام چیزوں کا ایک ایک حساب آپ کے سامنے آئے گا. یہاں پر سوال یہ ہے کہ میں اتنے بڑے پلیٹ فارم کے ذریعے سے جو آواز پہنچائی جا رہی ہے وہ آواز کو کتنا میں اپنے اندر لے رہا ہوں, اس کو لے کر میرے بہوؤں میں, میرے پوتروں میں, میرے نواسوں میں, میرے اڑوس پڑوس میں, میرے فرینڈز میں, میرے نیبرز میں یہ بات کو کتنا چلا رہا ہوں, یہ بہت بڑا سوال ہے. سوال یہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ تو بہت بڑے بڑے لیڈرز نہیں ہیں, آپ کے ساتھ بڑے بڑے وہ کار, بنگلہ, وہ پیسے وغیرہ نظر نہیں آتے, تو ہم آپ کے ساتھ کیسے آئے؟ یہی سوال 313 کے تعلق سے بھی آپ کو سوچنا پڑے گا. وہ 313 جو تھے وہ نہتے تھے, ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا,
بہت کمزور تھے. سامنے 10,000 کا مجموعہ ہے اور یہ 313 ہے. ان کے ہاتھ مضبوط ہیں ہتھیاروں سے اور یہ نہتے ہیں. لیکن مدد کس کی آئے؟ مدد دینے والا کون ہے؟ کامیاب کرنے والا کون ہے؟ تو اس اعتبار سے آپ کو معلوم ہوا ملک کو آزاد کرنے کے لیے مہاتما گاندھی کے ساتھ ساتھ جو علماء کرام، جو مسلمان، جو اتنی قربانی دیے، کتنے لوگ شہید ہوئے، ان کو معلوم تھا انگریز بہت طاقتور ہے، انگریز کے ہتھیار بہت طاقتور ہیں. انگریز جب پکڑے گا تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، نسلیں ختم ہو جائیں گی، جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، ذلیل کر دیا جائے گا. لیکن مہاتما گاندھی کے ساتھ علماء کرام مل کر اس وقت کے مسلمان اگر کام نہ کرتے، اس وقت میں شہید نہ ہوتے، اس وقت میں جیلوں میں نہیں جاتے، تو کیا ہم ایسا بیٹھ سکتے تھے؟ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم بیٹھ رہے ہیں، پینے کا پاک پانی ہمیں روشن ہے اور اس طریقے کا ایک لائٹ ہے، ہم اپنے بزنس کر سکتے ہیں، شادی بیاہ کر سکتے ہیں. ورنہ کیا تھا؟ اسی طریقے سے 2 سال پہلے ایک کسانوں کا آندولن چلا. دلی کے اندر 1 سال تک کسان روڈ پر بیٹھے رہے. ان کو کتنا مارا گیا، کتنا ستایا گیا، روڈ پر روٹی بناتے تھے، کھاتے تھے، لیکن 1 سال تک انہوں نے آندولن چلایا. وہ آندولن چلانے کی قربانیوں کی وجہ سے آج کسانوں کے حقوق پورے ہوئے. اسی طریقے سے جب سی اے اے کا مسئلہ آیا، این آر سی کا مسئلہ آیا، شاہین باغ بنا کر عورتیں اگر دلی کے اندر نہ بیٹھتی تو ہم وہ معاملے کو کیسے حل کر سکتے تھے؟ وہ عورتوں کا صدقہ ہے جس کی بنیاد پر آج ہم اتنے مضبوط ہو کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مسئلے کے اندر جان آئی. تو اس طریقے سے قربانی دینے والے جتنے بھی لوگ رہیں گے وہ بہت کمزور رہیں گے، وہ نہتے رہیں گے، ان کے پاس بہت بڑی بڑی طاقت نہیں رہے گی، بہت بڑا پیسہ اور بہت بڑے بڑے لوگ نہیں رہیں گے. تو اسی طریقے سے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا بھی بہت غریب ہے، بہت کمزور ہے، بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کے ارادے دیکھیے، اس کی پختگی دیکھیے، اس کا چیلنج دیکھیے اور اس کی منزل دیکھیے. وہ منزل کیا ہے؟ ایک ایک شہری کو اس کا حق دلانا چاہتی ہے. یہاں پر کوئی ہندو نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، سب مل کے ایک ساتھ ہو کر بھائی بھائی کی طرح ہندوستان میں جینا ہے. یہاں پر مساجد اور قبرستان دونوں کا ریسپیکٹ ہونا چاہیے. یہاں پر مسجد اور مندر دونوں کا ریسپیکٹ ہونا چاہیے. یہاں پر رحیم اور رحمان اور پھر جو ہے رام، اس کے تعلق سے کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. ہاں اپنا مذہب ہے وہ ہم مذہبی اعتبار سے کریں گے، لیکن سماجی اعتبار سے جب روٹی کا معاملہ آ رہا ہے، جب جاب کا معاملہ آ رہا ہے، جب پرائز ہائیک کا معاملہ آ رہا ہے، جب ہیومن رائٹس کا معاملہ آ رہا ہے، ایسے وقت میں مذہب دیکھ کر، اس کا چہرہ دیکھ کر، اس کی ٹوپی داڑھی دیکھ کر اگر تفریق کریں گے تو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا برداشت نہیں کرے گی. سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا یہ الیکشن کے لیے آئی نہیں ہے، 13 سال پہلے اس زمین پر آئی ہے. ہمارے جو ارادے ہیں مذمم ارادے ہیں. یہاں پر آپ دیکھے ہوں گے کہ بہت سے تحریکوں کو بند کیا گیا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے سرکاری ایجنسیوں کو استعمال کر کے بڑے بڑے لوگوں کو بند کر دیا گیا ہے، تھوڑے لوگوں کو جیل میں بند کیا ہے، تھوڑے لوگوں کو ان کی زبان کو بند کر دیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے علماء آج بات نہیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے خانخواہوں کے لوگ بات نہیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے انجمن کے لوگ بات نہیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان بات نہیں کر رہے ہیں. اس لیے بات نہیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، دلتوں کے لیے، کہ ان کو آفس میں بلا کر ان کا فائل ان کو دکھایا گیا ہے. آپ کے اوپر اتنے چارجز ہیں، اگر بات زیادہ کریں گے، اسپیچ زیادہ کریں گے، سوشل میڈیا میں زیادہ کام کریں گے تو آپ کو نوٹس بھیجی جائے گی. وہ نوٹس کے ڈر کی وجہ سے آج کوئی بات نہیں کر رہا ہے. لیکن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کا ایک ایک کیڈر، ایک ایک لیڈر وہ نوٹس کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے. وہ نوٹس کیا ہے ہم دیکھیں گے، اگر بلائے گا تو ہم جائیں گے، سوال کرے گا جواب دیں گے. کوئی کسی کا پیسہ ہم کھا کے نہیں ہے، کسی کو خراب کر کے نہیں، کسی کو دھوکہ دے کے نہیں، کسی کی ٹوپی اچھال کے ہم نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہاں کا جو دستور ہے، یہاں کا جو سمویدھان ہے، وہ سمویدھان صرف بک میں ہے، وہ امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے. کیا اس کے تعلق سے بولنا غلط ہے؟ کیا اس کے تعلق سے ایجیٹیشن کرنا غلط ہے؟ کیا اس کے تعلق سے ہمیں الیکشن لڑنا غلط ہے؟ لیکن جیسے ہی یہ سبجیکٹ آتا ہے بہت زیادہ
پریشانی یہ بات آتی ہے کہ آپ دیکھیں گے تو بی جے پی آ جائے گی، آپ 25-30 ہزار ووٹ آپ لیں گے، بی جے پی آ جائے گی۔ بی جے پی بول کر جو بھوت بنا کے یہاں پر پیش کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرنے والے ایک بلڈنگ کے اوپر جب نظر ڈال دیتے ہیں تو دوسرے کو وہ لینے نہیں دیتے۔ بہت سی یہ بات چلاتے ہیں کہ وہ گھر کے اندر رات کو آوازیں آتی ہیں، وہ اس کے اندر جو ہے ایک جن ہے، وہ بھوت ہے، تاکہ دوسرے نہ لیں۔ دوسرے نہ لینے کے بعد وہ بلڈنگ کی ویلیو جب گھٹ جائے گی تو تیسرے آدمی کے ذریعے سے وہ بلڈنگ یہی خریدتا، وہ خریدنے کے بعد ڈیمالش کر دیتا ہے، نہ وہ بھوت بھی چلا جاتا ہے، اس کا بھوت بھی اتر جاتا ہے، پھر جا کے اس کے اوپر ایک مال بنتا ہے، اس کے اوپر جو ہے بڑے بڑے عمارتیں بناتا ہے۔ تو اس طریقے کا ایک بھوت ان کے اندر ہے، وہ بھوت کو دوسروں کو ٹرانسفر کرنے کی ایک سازش رچتے ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ سیکولر نام سے جو یہاں پر آ رہے ہیں، بہت زیادہ ہمارے اوپر ایک واویلا مچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے ایک سوال ہے، جب بھی یہ حجاب کا معاملہ آیا، ہماری لڑکیوں کے چہروں کے اوپر، چہرے بھی نہیں، سر کے اوپر ایک کپڑا وہ رکھنے کے لیے جب سوال آیا تو ایسے وقت میں ودھان سودا کے اندر کوئی بات نہیں کیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جب اذان کا معاملہ آتا ہے تو ایسے وقت میں بات نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کی کیا ہمیں ضرورت ہے؟ حلال اور حرام کے معاملے میں بزنس کو لے کر کتنا تکلیف دیا گیا، ایسے معاملے میں اگر کوئی بات نہیں کرتا تو ایسے نیتا اور ایسے ایم ایل اے اور ایسے لیڈر کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کو جاب ملنا چاہیے۔ بہت کم ایسے نوجوان ہیں جو ڈگری ہونے کے بعد ان کو دھندا ہے، کاروبار ہے، جاب ہے۔ بہت سے لوگ بیکار ہیں۔ یہ بیکاری انسان کے اندر کیا کرتی ہے؟ غفلت پیدا کرتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی شروع ہوتی ہے، غلط دھندوں میں، کاروبار میں، اور پھر جو ہے بد اخلاقی میں ان کا وقت گزرتا ہے۔ اور آج ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل تھما دیا گیا ہے، وہ موبائل کے ذریعے سے سائنٹیفک چیزیں بھی وہ موبائل سے ہو سکتی ہیں اور ان سائنٹیفک چیزیں بھی وہ موبائل سے ہو سکتی ہیں۔ دوسری قوم کے جتنے بھی بچے ہیں ان کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، لیکن وہ اتنا نالجبل ہیں کہ ان کو کہاں جانا ہے، کون سے سائٹ میں جانا ہے، کتنا اس کا استعمال کرنا ہے، وہ استعمال کے تعلق سے ان کو پوری جانکاری ہے۔ لیکن وہی موبائل ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، ہمارے پاس نہ پڑھی، ہمارے پاس نہ ایجوکیشن ہے، نہ اس کے ٹیکنیکل ایپس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے۔ جاتے 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 کہاں تک چلے جا رہے ہیں؟ ہم جو عیاشی کی طرف چلے جا رہے ہیں، فحاشی کی طرف چلے جا رہے ہیں، اریانیت کی طرف ہم چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس ایک سسٹم کی ضرورت تھی؟ کیا ہمیں قائد کی ضرورت تھی؟ کیا ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت تھی؟ کیا ایم ایل اے کا معنی صرف کپڑے پہن کے کاروں میں گھومنا اور ہمارے ولیمے میں آ کے ہماری بریانی کھا کے چلے جانا، ہماری مسجد میں آ کے ٹوپی پہن کے السلام علیکم بول کے ایک لفظ بول کے چلے جانا، کیا اس کے لیے ہم ایم ایل اے بناتے ہیں؟ یہاں پر مالدار لوگ اکثر ہمارے تعلق سے بہت دور ہیں، اس لیے ہیں کہ ہمارے ساتھ جڑیں گے تو ان کے دھندے اور کاروبار کے تعلق سے کوشچن آئے گا، ان کے بلاک دھندے ختم ہو جائیں گے، اس لیے وہ ہمارے سے دور ہیں۔ لیکن یاد رکھو، کتنے کروڑ روپے بھی آپ کما لو، جب جانے کا وقت آئے گا تو سفید 2-3 کپڑوں کے اندر آپ کو جانا پڑے گا، 1 روپیہ بھی آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ وہی مؤذن آپ کو اصول دے گا، وہی قبرستان کے اندر آپ کو جگہ دینا پڑے گا، وہی درود ہے، وہی فاتحہ ہے، وہی نماز ہے، آپ کے لیے کوئی اسپیشل ارینجمنٹس نہیں رہے گا۔ تو ایسے وقت میں آپ جو کما رہے ہیں وہ کمانے کا پیسے کے تعلق سے اس پارٹی کو ڈونیٹ کرو، یہ آپ کی فیوچر ہے، اس میں آپ کا بہت بڑے مسئلے حل ہونے والے ہیں۔ ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ہم دستور کو سمجھیں گے، اس کو پرکھیں گے، کون سے آفیسر کے پاس جا کے کیا کام نکال سکتے ہیں، کون سے ایم ایل اے کے پاس جا کے ہم کیا کام نکال سکتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے۔ اگر ہمیں 10-20 ہزار 25 ہزار ووٹ بھی ملیں گے تو ووٹ کی بنیاد پر ایک لیڈر کے اندر ایک طاقت آئے گی، وہ طاقت کے ذریعے سے جب وہ کمشنر کے پاس جائے گا، جب ایس پی کے پاس جائے گا، جب میونسپلٹی کے اندر جائے گا تو اکیلا نہیں رہے گا، اس کے پیچھے اتنے ووٹوں کی ایک طاقت رہے گی۔ لیکن نہیں ہے، فوراً یہ پوچھتی ہے کیسے آپ جیت لیں گے، کیسے آپ آگے بڑھیں گے، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے، سمندر بھی ایک خطرے سے شروع ہوتا ہے، ایک خطرہ بن کے سمندر بنتا ہے۔
دلی تک بھی اگر آپ کو جانا ہے ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے، لیکن آپ یہاں سے ایک قدم نہیں اٹھائیں گے تو پھر پہنچیں گے کیسے؟ اور ہمیشہ ہر سفر فلائٹ میں نہیں ہوتا، آپ کو آٹو میں بھی جانا پڑے گا، تھوڑی دیر چل کے بھی جانا پڑے گا، تھوڑی دیر ویٹنگ بھی کرنا پڑے گا۔ یہ تمام قربانیوں کے بعد ہی آپ کا سفر ہوتا ہے، فوراً ہم گھر سے فلائٹ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اسی طریقے سے کانگریس کے تعلق سے، جے ڈی ایس کے تعلق سے ایک مسئلہ میں بول کر میری بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ لوگ بہت اچھے تھے، کانگریس بہت اچھی تھی، لیکن پرانی کانگریس اور یہ کانگریس میں بہت فرق ہے۔ پرانی کانگریس روٹی کی بات کرتی تھی، کپڑے کی بات کرتی تھی، مکان کی بات کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے ان کو اقتدار ملا تو اتنے یہ مضبوط ہو گئے، اتنے ڈھڈیر ہو گئے، وہ اتنی غنڈہ گردی ان کے اندر آ گئی کہ یہی اپنا کیمپین جو شروع کرتے ہیں اس کا طریقہ دیکھو۔ یہاں پر راہل گاندھی جی آئے تھے، یہاں سے میسور گئے، جب میسور گئے تو درمیان میں شہید رحمت اللہ علیہ کا درگاہ ہے، حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کے درگاہ کو گئے بغیر وہ ہائی وے سے چلے گئے۔ کیا میسج دے کے گئے کہ آپ کے نہ شہید کی ضرورت ہے نہ آپ کے ووٹوں کی قیمت کی ضرورت ہے؟ کیسے چلے گئے؟ آپ اتنے زبردست مجاہد اور مجاہد آزادی، ان کی مزار کی آپ کے پاس اہمیت نہیں ہے، ان کی اہمیت نہیں ہے تو میرے اور آپ کی کیا اہمیت ان کے پاس ہے؟ ان کو صرف کیا چاہیے؟ آپ کا ووٹ چاہیے۔ آپ کے ووٹ کو اکٹھا کرنے کی ذمہ داری کس کو دیے ہیں؟ وہ کانگریس کے چند ذمہ داروں کو دیے ہیں۔ کانگریس کے ذمہ دار کیا کیے ہیں؟ تھوڑے علماء کرام کو، تھوڑے عمائے دین کو، تھوڑے پیر و مرشد کو جو 2 سال 3 سال کے اندر جو ان کے رشتہ داری ہے، جو ان کا ڈونیشن ٹرانسفر ہوا ہے، ان کے کام ان سے ہوئے ہیں، ان کی فاتحہ ان کے اوپر گزری ہے، یہ رشتے کو لے کر اب وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے آ کر ہمیں خوف یہ دلا رہے ہیں کہ اگر بی جے پی آ گئی تو کیا ہوگا؟ یو پی میں بی جے پی آ گئی، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا سب سے زیادہ پاپولیشن کہاں ہے؟ یو پی میں ہے، وہاں پر بی جے پی آ گئی۔ کرناٹکا کے اندر اتنا سیکولر گورنمنٹ ہونے کے باوجود، اتنے کانگریس کے ایم ایل ایس ہونے کے باوجود یہاں پر آ گئی۔ پھر یہاں پر حج کمیٹی میں کون ہے؟ بی جے پی ہے۔ مائنارٹی کمیشن میں کون ہے؟ بی جے پی ہے۔ جتنے بھی کمیٹیاں بن رہی ہیں مسجدوں کے، درگاہوں کے، وقف انسٹیٹیوشنز کے، الیکشن کے ذریعے سے جو ہو رہے ہیں، وہ بی جے پی کے ایم ایل ایس کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے مسلمان جو بی جے پی کی تعریف کرتا ہے ایسا مسلمان وہاں پر متولی بنے، اس کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے 10 لاکھ 20 لاکھ روپے بھی وہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر سوال، بی جے پی بھی وہی پلیٹ فارم میں ہے، کانگریس بھی وہی پلیٹ فارم میں ہے۔ تو اسی لیے ہم نے نعرہ دیا ہے، خوف سے آزاد ہو کر، کسی کا ڈر چھوڑ کر، صرف اس کا ڈر رکھتے ہوئے اور آخرت میں ہمارا ڈر رکھتے ہوئے ہم اپنے ووٹوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ ووٹ اکٹھا کرنے کا سبجیکٹ یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹ کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب، اپنے اڑوس پڑوس، اپنے فیملی والے، ان تمام کا ووٹ اکٹھا کر کر ایک ایسی پارٹی کو دیں جو تمہارے بارے میں بات کر رہی ہے، تمہارے بارے میں فکر کر رہی ہے، تمہارے بارے میں جیلوں کو جا رہی ہے، تمہارے بارے میں لاٹھی کھا رہی ہے، تمہارے بارے میں شہید ہو رہی ہے، تمہارے بارے میں بدنام ہو رہی ہے، تمہارے لیے تیار ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ ووٹ دیں، ایسے لوگوں کو ووٹ نہ دیں جو ووٹ آپ کا لے کر شراب خانوں میں نظر آتے ہیں، ریسارٹس میں نظر آتے ہیں، دلالوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر آپ طاقتور بنائیں گے تو پھر آپ بھی سوچو آپ کی نسلوں کا کیا ہوگا۔ ابھی 70 سال کے اندر ہندوستان کی لڑکیوں کے سر سے کپڑا نکالا جا رہا ہے، تو آپ ہی سوچو اور 100 سال کے بعد کیا ہوگا، 200 سال کے بعد کیا ہوگا، 300 سال کے بعد کیا ہوگا، آپ ہی سوچو۔ اسی لیے اب وقت ہے کہ اب ہمیں سنبھلنے کا وقت ہے۔ ہماری طاقت ہمارے لیے، ہمارا ووٹ ہمارے لیے، ہمارا قائد ہمارے لیے، اور یہ کام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، دلتوں کے لیے بھی کرنا ہے۔ چونکہ مسلمان جتنا مظلوم ہے، جتنا پریشان ہے، جتنا غریب ہے، اس سے زیادہ دلتوں کو، SC/STs کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ وہ بھی پریشان ہے، وہ بھی مظلوم ہیں، ان کی روٹی روزی کی بھی فکر کرے، ان کے بھی مظلومیت کی فکر کرے۔ اسی طریقے سے کرسچنز ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، یہاں پر یہ تفریق مٹا دیں، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان۔ یہ تفریق جب مٹا دیں گے تب پورے مل کے ہندوستانی بنیں گے۔ جب پورے مل کے ہندوستانی بنیں گے تو ہندوستانی
ہندوستان کی فکر کریں گے. یہاں پر چونکہ مذہب کی بنیاد پر تفریق ہو گئی تو مسلمان مسلمانوں کی فکر میں نکل گیا, ہندو ہندو کی فکر میں نکل گیا. یہ ہندو اور مسلمانوں کو بھائی بھائی بنانا ہے. بھائی بھائی صرف باتوں میں نہیں ہے, ان کی شادی بیاہ میں ان کو بلانا ہے, ان کے رسم و رواج میں ان کو جانا ہے, ان کے خواہشات کے طور پر ہم ان کو اپنانا ہے. اس طریقے کا ایک ریلیشن ہمیں بنانا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں عورتوں کا معاملہ یہ ہے, برقعے میں ہونے کی وجہ سے نان مسلم غیر مسلم عورتوں کے ساتھ ان کا رشتہ نہیں رہتا, ان کی بات چیت نہیں رہتی. لیکن آپ پردہ نشین عورتیں, آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ غیر مسلم عورتوں کے ساتھ بات کریں, آپ اپنی رشتہ داری کو نبھائیں. چونکہ ہم مرد حضرات تو ایک دوسرے سے کبھی کبھی بات کر لیتے ہیں, لیکن آپ کا اور ایک مسئلہ ہے, لینگویج کا پرابلم ہے. کنڑا کم آنے کی وجہ سے آپ تھوڑا بات کم کرتی ہیں. لیکن آئندہ دنوں میں ہمارے نوجوانوں کو, ہماری لڑکیوں کو, ہمارے عورتوں کو اور مردوں کو سب مل کے ہم اپنے نیبرس میں, اپنے اڑوس پڑوس میں ایسا ایک ہندوستان بنا کے ہم رکھنا ہے کہ باہر والا آ کر اس کو خراب نہ کرے, ہمارے اندر انتشار نہ پیدا کرے, ہمارے اندر فساد نہ پیدا کرے. تو اس طریقے کا ایک ارینجمنٹ ہونا ضروری ہے. اور یہ بات بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پولیس جو ہوتی ہے وہ ہماری رکھوالی کے لیے ہوتی ہے, ہماری حفاظت کے لیے ہوتی ہے, ہمارے حقوق کو پہچان کر اس کو ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے. لیکن یہ مکار سیاستدان لنچا دے کر, ٹپس دے کر ان کو ایسے بنا دیے ہیں کہ جو پیسہ دے رہا ہے اس کی طرفداری کر رہے ہیں, مظلوموں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. لیکن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ہیومن رائٹس کے معاملے کو لے کر, سول رائٹس کے معاملے کو لے کر اتنا فعال ہے, اتنا ایکٹیو ہے کہ فوراً ہم ہائر اتھارٹیز کے پاس جاتے ہیں, ضرورت پڑنے پر کورٹ کو جاتے ہیں, ضرورت پڑنے پر ہیومن رائٹس کو جاتے ہیں. اس طریقے سے جا کر ہزاروں مسئلے حل کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. ہمارے پاس ایم پی نہ ہوتے ہوئے بھی, ہمارے پاس ایم ایل اے نہیں ہوتے ہوئے بھی, پھر بھی یہ جو ایجوکیشن ہے, یہ جو ایکسپیرینس ہے, یہ جو کانفیڈنس ہے, اس کے ذریعے سے ہم جو ہے بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے میں, بڑے بڑے ایشوز کو حل کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. اگر یہی کامیابی اور آگے بڑھنا ہے اور مضبوط ہونا ہے, یہ پلیٹ فارم کے اندر اور آپ مجاہدوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, زبردست لیڈرز کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کام کرنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ ہم اپنے ووٹوں کی حفاظت کریں, اپنے اطراف کے ماحول کی حفاظت کریں, اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم کنفیوز نہ ہوں, اور اپنے آپ کی ایک قوت کو ہمیں پہچانیں, ہم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں. اور دلت مسلم اتحاد کے ساتھ میں امید کرتا ہوں اب تک جس طریقے سے ہمارے نوجوان یہاں پر کام کر رہے ہیں, جس طریقے سے ہم یہاں پر اپنے ووٹوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر اس میں ہم سفل ہو گئے تو آئندہ دنوں میں ایک بہت بڑی روشنی ہم یہاں سے دے سکتے ہیں. اس وقت تک ہمیں کام کرنا ہے, اپنے اندر سیاسی بیداری لانا ہے, اور اپنے اڑوس پڑوس کو ہمیں تھام کے رکھنا ہے, اور اپنے حقوق کے لیے خود لڑنے کی ایک صلاحیت ہمیں پیدا کرنا ہے. اگر ہم دوسروں کے کندھے پر ڈپینڈ ہو جائیں گے تو کوئی بھی ہمیں سہارا نہیں دے گا. جیسے کہ ہم دیکھیں کووڈ سیزن میں باپ بیٹے کے لیے تیار نہیں تھا, کتنے ایسے فون آئے ہمیں کہ وہ کفن کے کتنے پیسے ہم دے دیں گے, آپ ہمارے بوا کو دفن کر دیں. تو ایسا وقت سیاسی دفن سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, والنٹیئرز کو تیار کرنا ہے, آپس میں اتحاد قائم کرنا ہے, یہ ایک دوسرے کے اوپر کانفیڈنس تیار کرنا ہے. عورتیں اور مرد حضرات, مسلم اور دلت حضرات, اور مسجد کمیٹیاں, نوجوان کمیٹیاں, یہ تمام مل کر اگر فیصلہ لیں تو بڑے بڑے فیصلے ہم لے سکتے ہیں, بڑے بڑے چیلنجز کو ہم فیس کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات تھوڑی دیر کے لیے اس تعلق سے سوچیں گے اور بڑے فیصلے کا انشاءاللہ انتظار کریں گے. شکریہ.